اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد، آپ سن رہے ہیں تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر۔ تو کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ امام شہاب الدین اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلی صورت، اللہ تعالیٰ کو کتاب و سنت میں وارد صفات کے مطابق دیکھنا، جو محض صفات کمال ہیں اور جن کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، دونوں آنکھیں، انگلی اور پہلو وغیرہ، اور اسی طرح صفات فعلیہ جیسے استوا، نزول، آنا، تعجب کرنا، ہنسنا، ناپسند کرنا، محبت کرنا، راضی ہونا، ان تمام صفات کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کو آدمی کی شکل میں ایسے دیکھے کہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اللہ ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، نیز اسے اس امر کا بھی یقین ہو کہ یہ شکل و صورت مخلوق ہے۔ ایسی صورت میں بھی رؤیت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی خواب میں جسمانی صورت دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، اور مجاز کی طرح اس کی طرف خیال نہ جائے۔ ایسی صورت صحیح ہو سکتی ہے اور غلطی خواب دیکھنے والے کی بھی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ایسا خواب شیطان کی طرف سے ہو اور اس نے دیکھنے والے کو گمراہ کرنے کی غرض سے ایسی صورت دکھائی ہو۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے امام حنبلی سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مؤدب اتالیق ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص تمہارے قلم چھیلتا ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اور ایک اور امام سے پوچھا گیا کہ اگر آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اور ایسا شخص اگر نیک ہے تو پھر اسے مزید پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس روز لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز دیکھے تو بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجد واقترب، اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر لے۔ اور اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چپکے باتیں کر رہے ہیں تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور لوگوں میں اس کے لیے محبت بڑھے گی، کیونکہ فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے سرگوشی کرتے ہوئے قریب کیا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حجاب کے پیچھے سے ہم کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی احکامات پر عمل پیرا ہوگا۔ اور اگر اس کے پاس کوئی امانت ہے تو وہ خوش اسلوبی سے امانت ادا کرے گا، اس کی قوت و طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تاہم اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے اس سے ہم کلام ہے تو ایسا شخص دین کے معاملے میں غلطی کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو یہ اس کے والدین کی ناراضگی کی علامت ہوگی، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ والدین کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور اہل تعبیر میں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آدمی خواب میں اللہ تعالیٰ کو ناراض دیکھتا ہے وہ اونچی جگہ سے گرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ،
کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ یقیناً گر گیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ آسمان سے یا اونچی جگہ سے گرا ہے تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں کسی جگہ آیا ہے یا اس نے وہاں تجلی فرمائی ہے تو یہ ظالموں کے ہلاک ہونے، مظلوموں کے فتح یاب ہونے، بیماروں کے وفات پانے اور اس جگہ کے تباہ و برباد ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے اور اس بارے میں ایک قاعدہ آپ نوٹ فرما لیں کہ خواب میں جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے یا فرشتے کا دیدار کرے یا کسی نبی کا یا کسی صحابی کا یا کسی مقرب بندے کو اچھی حالت میں دیکھے اور پھر مذکورہ ہستیوں میں سے کوئی سے اپنے قریب کرے یا اس سے ہم کلام ہو یا اس سے کوئی وعدہ کرے تو یہ خوشخبری ہے اس امر کی کہ اس شخص کے درجات بلند ہوں گے۔ چنانچہ اگر خواب دیکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو بادشاہت کے لائق ہے تو وہ ملک کا حاکم بنے گا۔ خواب دیکھنے والا کوئی اور لائق شخص ہے تو اسے قاضی، مدرس، خطیب یا امام مسجد کا عہدہ سونپا جائے گا یا محتسب مقرر کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بادشاہ یا دیگر بڑی شخصیات کی قربت حاصل کرے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ اسے اپنے سے بڑے شخص، والد یا آقا سے کوئی اچھی چیز ملے گی۔ اگر ایسا خواب دیکھنے والا کافر ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، گنہگار ہے تو توبہ کرے گا، بیماری میں مبتلا ہے تو وفات پائے گا، اور ممکن ہے کہ اسے حج کی سعادت بھی نصیب ہو۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص خواب میں ان ہستیوں کو بری حالت میں دیکھے یا وہ دیکھے کہ یہ ہستیاں اسے دھمکی دے رہی ہیں یا اس سے اعراض کر رہی ہیں تو یہ اس امر کی علامت ہے کہ اس کا بڑا حاکم یا مالک اس سے ناراض ہوگا۔ مثال کے طور پر بادشاہ، باپ، استاد یا غلام کا مالک۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا دین ہی تبدیل کر لے۔ تو اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں کسی جگہ آیا ہے یا اس نے وہاں تجلی فرمائی ہے تو یہ ظالموں کے ہلاک ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، تو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر بتلاؤں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔